بس میں کچھ مصرے پڑھتا ہوں اور اس کے بعد حضرت کا استقبال کرتا ہوں. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے شہر طیبہ کی یہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان, تم سے بولے زندہ رہنا ہو تو انسان. اللہ اللہ سرفرازی صحرائے حجاز, ساری دنیا کا سلطان مدینے میں رہے. اللہ اللہ سرفرازی صحرائے حجاز, ساری دنیا کا سلطان مدینے میں رہے. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, کہتے سبحان اللہ. دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. میں یہاں اور میری جان, میں یہاں اور میری جان, میں یہاں اور میری جان. یوں ادا کرتے ہیں وہ شاخ محبت کی نماز, سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. یوں ادا کرتے ہیں وہ شاخ محبت کی نماز, سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے. ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے, ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے. جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے, جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے. اور حضرت حافظ القاری شکیل صاحب قبلہ الحمدللہ عمرہ سے واپس آئے ہیں. مدینہ شریف انہوں نے دیکھا ہے, ایک شعر ان کے حوالے سے کہ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم, چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم. آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں, آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے. آ رہا ہوں مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. آئیے بہت اسی کے ساتھ استقبال فرمانے حضرت علامہ الشاہ مصلح قوم و ملت ادیب شہیر حضرت علامہ الشاہ سید امین القادری صاحب قبلہ کا. نعرہ تکبیر. اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں میں فضاؤں میں لہرائیں اور استقبال کریں. نعرہ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. اعظم بمنی بے سرو ساما مددے, قبلے کی مددے, کعبے ایماں مددے, انتظار کرم تست منے عینی را, اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے. بگرداب بلا افتاد کشتی, ضعیفان و شکستہ رات و کشتی, محق کی خواجہ عثمان ہارون, مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز ذویل احترام ذویل احتشام, باصفا علماء کرام, عرش مقام سادات کرام, حاضرین محفل, پردہ نشین ماں اور بہنوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں, ہم غریبوں کے غم گسار, ہم فقیروں کی سرورت, شہریار ارم تاجدار حرم, نوبہار شفاعت, شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت, دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل, خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں,
در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو دل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور مد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ کی بے کس پناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ساتھ بارگاہ رسالت میں بطور توفیق کیا جا سکتا ہے. مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ رو ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا او اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھ بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ گلشن گلاب میں ہے. کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. کریم اپنے کرم کا صدقہ لہی میں بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے. آج کی یہ خوبصورت محفل مدینۃ الاولیاء میں حضرت دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی عرس مبارکہ کے موقع پر منعقد کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جیسا کہ مجھ سے پیش کرا حضرت اولیاء اللہ کی سرزمین ہے مدینۃ الاولیاء ہے اور بالخصوص ہم قادری برکاتیوں کے لیے یہاں پر ایک آستانہ ایسا ہے جسے ہم جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں سمجھتے. وہ آستانہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار سیدی میر محمد کالبوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شہزادے میر سید احمد کالبوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہم برکاتیوں کے مرشد حضور سیدی سرکار شاہ فضل اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقدس آستانہ یہاں پر موجود ہے. یہ کوئی مبالغہ نہیں. اپنے مرشدوں کی تعریف تو سبھی کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے بغداد معلیٰ حاضری دی ہے اللہ کرے جنہوں نے نہیں دیا ان کو اللہ نصیب کرے لیکن جنہوں نے بغداد شریف قطب الاقطاب غوث الاغواث غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اس آستانے پر پہنچ کر جو سکون ملتا ہے وہاں کی جلوہ گری یہاں دیکھنے میں ملتی ہے. اتنی بڑی بارگاہ یہاں پر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ان سرکاروں کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ویسے تو بچپن ہی سے کالبی شریف کا نام ہمارے مشائخ کے حوالے سے ہمارے ذہن و دماغ میں نقش ہے لیکن ایک طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے. اس سے پہلے غالباً اسی مقام پر جو ہے وہ سرکار
دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ کے اس میں حاضری کا شرف نصیب ہوا تھا، اور ایک مرتبہ پھر وقت تو بڑا مختصر ہے، اس لیے کہ میرے بعد ایک بہترین عبقری شخصیت کو آپ کو سماعت کرنا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اختصار سے کام لیتے ہوئے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس وقت مسلمان ڈرے ڈرے، سہمے سہمے، مایوس مایوس، افسردہ افسردہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ دنیا بھر میں کہیں پر حالات مسلمانوں کی موافقت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، کہیں پر کم، کہیں پر زیادہ۔ حالات دن بدن قوم مسلم کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں پر مسلمان کٹی پٹی لاشیں ہیں، کہیں پر لٹتی ہوئی آبروئیں ہیں، کہیں پر بے گناہ بچوں کا قتل عام ہے، کہیں پر عبادت گاہیں نشانے پر ہیں۔ یہ کسی ایک ملک کی، ایک شہر کی، ایک گاؤں کی بات نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا کے حالات ہیں۔ ان حالات کے اندر مسلمان سوچتا ہے کہ فلاں پارٹی آ گئی، فلاں بادشاہ بن گیا، فلاں حکمراں بن گیا، فلاں یہ بن گیا، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر گہرائی کی نظر سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یاد رکھیے، کسی کے بادشاہ بننے سے اور کسی کے حکمراں بننے سے اور کسی کے تخت سے اترنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق جو پڑتا ہے وہ قوموں کے اعمال سے پڑتا ہے، فرق جو پڑتا ہے وہ قوموں کے کردار سے پڑتا ہے۔ بلکہ بادشاہ بھی جو بدلتے ہیں وہ قوموں کا کردار بدلتا ہے تو بادشاہ بدلتے ہیں۔ ایک آسان سی بات میں آپ سے عرض کروں، کسی نے حجاج ابن یوسف سے کہا تھا، حجاج تو بھی مسلمانوں کا حکمراں ہے اور صدیق اکبر بھی مسلمانوں کے حکمراں تھے۔ ذرا توجہ سے یہ بات کو سننا، اگر آپ صرف رسمیں پوری کرنے آئے تھے تو رسم پوری ہو چکی، لیکن اگر واقعی آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں، واقعی اللہ رسول کے فرامین کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو میں آپ کے دل کی کانوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ کریں حجاج جیسے ظالم بادشاہ کو کسی نے کہا، حجاج تو بھی مسلمانوں کا حکمراں ہے اور سیدنا صدیق اکبر بھی مسلمانوں کے حکمراں تھے، تو کیسا ہے؟ وہ کتنے عظیم تھے، اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، حالانکہ تھا بڑا سخت لیکن بڑے پتے کی بات ظالم کہہ گیا، اس نے کیا کہا کہ تم کہتے ہو کہ میں بھی مسلمانوں کا حکمراں ہوں، صدیق اکبر بھی مسلمانوں کے حکمراں تھے، تو ذرا دیکھو تو صحیح، صدیق حکمراں کن کے تھے؟ جن کی رعایا میں ابو ہریرہ جیسی ہستیاں رہا کرتی تھی، تو صدیق اکبر جیسی ہستیاں ان کو بطور حکمراں نصیب ہوئی۔ تم بھی ابو ہریرہ بن جاؤ، میں بھی صدیق کا کردار ادا کروں گا۔ جب تم خود ابو ہریرہ نہیں ہو تو پھر مجھ سے صدیق کے کردار کی توقع کیا رکھتے ہو؟ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم پر لوگ شفقت کا ہاتھ رکھیں، ہم پر لوگ پیار کا ہاتھ رکھیں، ہم پر لوگ محبت کا ہاتھ رکھیں، ہاں ہاں حکمراں کھانے سے پہلے ہمیں کھلائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے حالات تو دیکھو۔ اللہ اکبر، کب تک تمہیں ایسے حکمراں نصیب تھے؟ اللہ اللہ، اس وقت تک جب تک کہ راتوں کو ہم مصلے پر آنسو بہایا کرتے تھے، راتوں کو اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، خدا کی خشیت میں آنسو بہاتے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ اکبر، یاد کرو اپنے آپ میں ڈوب کر، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں، اپنے من میں ڈوب کر تاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ آج سے پہلے کب اللہ کے لیے روئے تھے؟ آج سے پہلے کب اللہ کے لیے آنسو بہائے تھے؟ آج سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے تنہائی میں ہم کب روئے تھے؟ ہمارا حال تو اتنا بگڑ گیا، ہم ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر دیکھ کر تو روتے ہیں، ہم غزلوں کو سن کر کے تو روتے ہیں، ہم گانوں کو سن کر کے تو روتے ہیں، لیکن
لیکن اللہ کے لیے ہمیں رونا کب آتا ہے؟ خدا کی خشیت سے رونا کب آتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں، یاد رکھنا، جب تک قوموں کے حالات نہیں بدلتے، جب تک کہ قوموں کا انداز نہیں بدلتا، اس وقت تک زمانے کے حالات نہیں بدلتے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو نہیں بدلتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے حالات بدلنا پڑے گا۔ آج جو خصوصی طور پر مجھے تین باتیں عرض کرنی ہے، اللہ رب العزت نے تین قسم کے لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اللہ نے تین لوگوں سے، تین قسم کے لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا ہے، اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اب آپ توجہ کریں، وہ تینوں میں ہم تو نہیں جن سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہو۔ آپ سوچو تو صحیح، اگر اللہ اکبر محلے کے اندر کوئی بندہ کارپوریٹر ہو تو کیا ہم اس سے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس سے لڑنے کی قوت رکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہم محلے کے کارپوریٹر سے نہیں لڑ سکتے، محلے کے پردھان سے نہیں لڑ سکتے۔ اب اندازہ کریں، اللہ جس سے جنگ کا اعلان کرے اس کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اس کو کیسے تباہ کرے گا؟ اللہ اس کو کیسے برباد کرے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں؟ اللہ اکبر، پہلے نمبر پر اللہ نے جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا، اور یاد رکھنا خدا جس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ رب العزت کی تلوار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا دکھائی نہیں دیتا کہ خود اس کی گردن پر خدا رکھ دے، خدا آنے جانے سے پاک ہے۔ میرا اللہ جب کسی سے جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اکبر کسی نہ کسی کو مسلط فرماتا ہے، کسی نہ کسی کو مسلط فرماتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ رب العزت اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کبھی تو دوستوں کا انتخاب کرتا ہے اور کبھی کبھی دشمنوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ جانتے ہیں اللہ کن کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے؟ سوچو مسلمانوں، ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے مچھر سے جنگ نہیں کر سکتے، مکھیوں سے جنگ نہیں کر سکتے، خدا کے ساتھ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تین قسم کے کم نصیب ہے جن کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ پہلے نمبر کا کم نصیب جن کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کہیں ہم لوگ اللہ کے ولیوں سے عداوت تو نہیں رکھتے، اللہ کے ولیوں سے بغض تو نہیں رکھتے، اللہ کے ولیوں سے کینہ تو نہیں رکھتے۔ ایک بات آپ سے عرض کروں، اللہ اکبر، جو خدا کے دوست سے عداوت رکھے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب یہاں لوگ سوچتے ہوں گے نہیں نہیں الحمدللہ ہم سنی لوگ ہیں، ہم ولیوں سے کیسے عداوت رکھیں؟ تو یاد رکھنا بابا دیوان شاہی تو ایک ولی نہیں، سرکار میر محمد کالکری ہی تو ولی نہیں، سرکار میر احمد کالکری ہی تو ولی نہیں، سرکار شاہ فضل اللہ ہی تو ولی نہیں، سرکار وہ قطب الدین بختیار کاکی ہی تو ولی نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آپ اگر اپنے پڑوسی سے عداوت رکھتے ہیں بہت ممکن ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے عداوت رکھ کر کے برباد ہوتے ہیں۔ آپ اپنے علماء سے عداوت رکھتے ہیں، ہر عالم ولی تو نہیں ہوتا لیکن بہت سارے علماء اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ آپ پیروں سے نفرت کرتے ہیں، ہر پیر اللہ کا ولی نہیں ہوتا لیکن بہت سارے پیروں میں اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ بلکہ علماء کرام میری بات کی تائید کریں گے، جہاں 40 مومن جمع ہو جائے وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اگر 5000 کا مجمع ہے تو 40 کے اعتبار سے کتنے ولی یہاں موجود ہے، لیکن ہمیں دکھتے نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ عداوت کس سے کرتے ہو؟ اس کی پیشانی میں تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب پتا چلا کہیں آپ کی تباہی کا سبب کسی کا بغض تو نہیں بن رہا ہے، کہیں آپ کے کاروبار کی بربادی کا سبب کسی کی کا حسد تو نہیں بن رہا ہے، اس لیے کہ جو زمین کے اندر ہے ان پر تو پھول چڑھاتے ہو، ان سے تو محبت کرتے ہو، لیکن آپ کے معاشرے میں بھی تو ولی ہے۔ اب ولی سے بغض سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہر مسلمان سے محبت کرو، ہر مسلمان سے پیار کرو، ہر مسلمان سے دوستی رکھو، تاکہ
کے تم جو ہے ولی کی دشمنی سے بچ جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم پہچان نہیں پاتے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اس سے لڑ کر ہم تباہ ہو جاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر آپ کا کوئی پیر ہے اور دوسرے پیر صاحب ہے، آپ کے پیر اور دوسرے پیر میں نہیں بنتی تو آپ کو چمچگیری کرنے کی ضرورت نہیں، بڑوں کا معاملہ بڑے نپٹیں گے۔ اگر آپ اپنے پیر کی محبت میں اس پیر کو گالی دیتے ہیں اور اگر وہ اللہ کا ولی نکلا، آپ کی دنیا بھی تباہ ہے، آپ کی آخرت بھی تباہ ہے۔ ایک بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا سید المکاشفین، سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی کا۔ اللہ اکبر! ابن عربی کون؟ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم کے مرید ہے۔ ڈائریکٹ ایک واسطے سے وہ غوث پاک کے مریدوں میں ہے، ایک واسطے سے وہ غوث پاک کے خلیفہ میں ہے۔ آپ خود لکھتے ہیں، آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کو ایک صاحب برا کہتے تھے، میں نے ان کو سلام کرنا بند کر دیا، سلام بھی بند کیا، بات بھی بند کر دی۔ ایسے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، سرکار نے فرمایا اب یہ شیخ محی الدین کوئی چھوٹی موٹی ہستی تو نہیں ہے، غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ سرکار غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے تھے شیخ محی الدین ابن عربی، لیکن اللہ اللہ کتنی مقبولیت تھی، کشف میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا۔ انہوں نے قیامت کے احوال تک کھول کر کے رکھ دیے ہیں، ایسے عظیم جو وہ صاحب کشف میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لیکن حضور خواب میں تشریف لائے، فرمایا محی الدین تم فلاں بندے سے بات چیت نہیں کرتے، اس کو سلام نہیں کرتے، اس سے رابطہ نہیں رکھتے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے پیر کو برا کہتا ہے، میرے پیر کو نہیں مانتا، اس نے میں نے سلام بند کر دیا۔ آقا نے فرمایا وہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ توجہ پر میں حضور کا سوال، تیرے پیر کو نہیں مانتا، وہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو یا رسول اللہ وہ آپ کو مانتا ہے، تو فرمایا تیرے پیر کو ماننا کب سے ایمان ہو گیا، وہ مجھے تو مانتا ہے نا، پھر کیوں اس سے بات کیوں بند کرتا ہے؟ اللہ اکبر! جب آنکھ کھلی تو دل کی آنکھیں بھی اللہ اکبر کھل گئی اس اعتبار سے، اور آپ نے جا کر ان سے صلح کر لی۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ لاشعوری طور پہ جن سے الجھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ والا ہو، اس لیے آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے نا کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، تو ہماری نظر میں صرف غریب نواز، غوث پاک، قطب الدین بختیار کاکی، شاہ برکت اللہ، یہ سارے نامور اولیاء ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے اولیاء کہاں ہیں؟ بہت ممکن ہے آپ کے ساتھ لوگ اٹھتے بیٹھتے اور آپ کو خبر نہ ہو۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یہاں اور یاد آتا ہے، ولی کو پہچاننا بھی آسان نہیں، کیونکہ ولی کو پہچاننے کے لیے بھی تو ولی بننا پڑتا ہے، ولی کو پہچاننے کے لیے بھی تو ولی بننا۔ اللہ فرماتا ہے میرے اولیاء اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو ولی کو آپ پہچاننا آسان نہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن البصری جو مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، دریا کی سیر کو گئے۔ دیکھو کبھی کبھی ولی کس رنگ میں ہوتا ہے، ولی کس رنگ میں ہوتا ہے ہمیں پہچان نہیں، اس لیے آسان طریقہ ہے جس کو مسلمان دیکھو اس سے پیار کرو، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی۔ بلکہ ولیوں کو چھپانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان کا احترام شروع ہو جائے۔ شب قدر کو راتوں میں راتوں میں چھپایا تاکہ ہر رات عبادت ہو، شب قدر کو آخری راتوں میں رمضان المبارک کی چھپایا تاکہ ہر رات عبادت ہو، اور مومنوں میں ولیوں کو چھپایا تاکہ ہر مومن کی عزت کی جائے، ہر مومن کی تعظیم کی جائے، ہر مومن کا اکرام کیا جائے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے، اور اگر نہیں کرتے تو تباہ ہونے کے لیے تیار۔ اللہ کا جنگ کا اعلان آپ کے سر پر ہے، بشکل تلوار لٹک رہا ہے۔ امام حسن البصری دریا کی سیر کو گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور اس کی گود میں ایک عورت ہے اور وہ کچھ پی رہا ہے۔
تو امام حسن بصری کے دل میں خیال آیا میں اس سے تو بہتر ہوں، کیونکہ ایسی کسی عورت کو میں کبھی گود میں لے کر نہیں بیٹھا، اور اس کے بوتل میں جو ہے وہ کالا کالا سیاہ شراب نظر آتا ہے، الحمدللہ میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگی، میں اس سے تو بہتر ہوں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اپنے آپ کو کبھی کسی سے بہتر نہ سمجھ۔ سارا جھگڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ مکتوبات صدی 2 صدی میں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں اللہ تیری عبادت کو اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تو عاجزی نہ کرے، اور تیرے اندر عاجزی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا کے کسی ایک آدمی سے بھی تو اپنے آپ کو بہتر سمجھے۔ اگر تو سب سے اپنے آپ کو بدترین سمجھتا ہے اور ایک سے بہتر سمجھتا ہے تو اب بھی تیرے اندر عاجزی نہیں ہے۔ کب تک؟ جب تک ہر انسان سے اپنے آپ کو تو برا اور بدترین نہ سمجھے، اس وقت تک عاجزی نہیں جب تک عاجزی نہیں عبادتوں کی قبولیت نہیں۔ یہ دونوں اپنے اندر گھمنڈ کا کتا ہم نے اپنے دل میں کیسے بٹھا رکھا ہے، کینوں کے سور ہمارے دلوں میں کیسے بیٹھے ہیں، حسد کی ناپاکی ہمارے دلوں میں کیسی گھر کر گئی ہے۔ آج کوئی کسی کو اپنے سے بہتر سمجھنے کو تیار نہیں، اور ولایت ملتی کب ہے؟ جب تک کہ انسان عاجزی اختیار نہ کرے اس وقت تک اس کو ولایت نصیب نہیں ہوتی۔ امام حسن البصری نے کہا دل میں کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، ایسے کام میں نہیں کرتا۔ ایسے میں اچانک یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آواز آئی بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ دریا تھا، توجہ کی تو پتا چلا 4-5 لوگ دریا میں غرق ہو رہے ہیں۔ اس نے ویسے اس عورت کو چھوڑا، اور چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ مثال کے طور پہ 4 ڈوب رہے تھے تو 3 کو بچایا، 5 ڈوب رہے تھے تو 4 کو بچایا، ایک کو ڈوبتا ہوا چھوڑ دیا۔ جب سب کو بچا کے کنارے پر لایا اور ایک کو بچا چھوڑ کر کے جانے لگا، امام حسن بصری نے کہا او اللہ کے بندے، اتنوں کو بچایا تو ایک کو بھی بچا لے۔ تو اس نے کہا حسن تم تو مجھ سے بہتر ہونا، اتنوں کو میں نے بچایا، ایک کو تم بچا، تم مجھ سے بہتر ہونا تو کم سے کم ایک کو بچا لو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں نے سوچا، میں نے جو دل میں سوچا اس کو کرنا ہے۔ جب اس نے مجھ سے میں نے کہا معذرت چاہتا ہوں، آپ نے کیسے جانا کی؟ کہا کہ حسن جس کو گود میں لے کے بیٹھا تھا کوئی ضروری ہے کہ وہ کوئی نامحرم ہو؟ وہ میری ماں ہے، کیا ماں کو گود میں لینا بھی جرم ہے؟ اور جو میں کالے رنگ کا پانی پی رہا تھا کیا وہ ضروری ہے کہ کوئی شراب بھی ہو؟ وہ حلال مشروب بھی تو ہو سکتا ہے۔ لوگوں سے بدگمانیاں نہ کیا کرو، حسن ظن کیا رکھا کرو۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا میرے بیٹے جس مسلمان سے ملنا اس نیت سے ملنا کہ تو خدا کے دوست سے مل رہا ہے، اگر وہ اللہ کا دوست نہیں ہے تجھے حسن ظن کا ثواب ملے گا، اور اللہ کا دوست ہے تو تجھے اس کا فیضان نصیب ہو جائے گا۔ اگر اس نیت سے لوگوں سے ملنے لگو تو پھر آپ کسی کی ذلت نہیں کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی سے جھگڑا نہیں کرو گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھنا اگر اللہ کے ولی سے نفرت کی، اس عنوان پر آخری بات آگے چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک مجذوب ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا، لیکن مجذوب جو لوگ ہوتے ہیں وہ پاگلوں کی طرح دکھتے پاگلوں کی طرح ہیں، لیکن اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ کروڑوں عقل مندوں کی عقل بھی ان کے تلوے تک نہیں پہنچ سکتی۔ دکھتے ایک دیوانے، ایک دیوانہ، بارش ہوئی تھی، چھما بارش ہوئی، اور بارش میں جب بارش بند ہو گئی تو بارش کے بعد گرم دودھ، گرم چائے، قہوہ، گرم چنے، کتنے مزے دیتے۔ ساونوں میں بارش کے موسم میں ایسی چیزیں بڑی نعمت لگتی ہے۔ تو بارش برس کر تھم چکی، وہ دیوانہ اپنی دھن میں جا رہا تھا، کسی نے بلایا بابا ادھر آؤ، وہ آئے، گرم گرم دودھ پیا، انہوں نے دودھ پیا اور نگاہیں بلند کر دی۔ اللہ والوں کو دعا کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، وہ نظر اٹھا لیتے تو تقدیریں بدل جاتی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔
निगाहों से तकदीर बदलते। और याद रखना, हजारों साल की मेहनतों से वो नहीं मिलता जो किसी की निगाह पड़ने से मिल जाता, जो किसी की दुआ मिलने से पड़े। दुआएं लेते रहो, दुआओं का काम करते रहो। तो निगाह आसमान की तरफ उठाई, शुक्र है तेरा, ऐसे मौसम में गरम गरम दूध पिलाए। और अपनी धुन में आगे जा रहे थे, दो दोस्त तो बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे। अचानक अपनी धुन में एक गड़े के अंदर पैर पड़ा, और जैसे ही गड़े में पैर पड़ा, छपाक की आवाज आई, कीचड़ उड़ा, और उड़ने के बाद एक दोस्त के सफेद कपड़ों पर जाकर एक पट गया। एक दोस्त के कपड़े पे कीचड़ पड़ा, दूसरे दोस्त को गुस्सा आया, आके दीवाने से कहा, तुझे दिखता नहीं, कम वक्त मेरे दोस्त के कपड़े गंदे कर दिए। और गुस्सा बढ़ा, एक जोरदार तमाचा गाल पे रखा और अपने गुस्से की आग बुझाकर वापस हुआ। उस दीवाने ने फिर आसमान की तरफ देखा, तेरी भी क्या शान है, कहीं पे दूध पिलाता है, कहीं पे मार खिलाता है, मगर मुझे क्या, मैं तो बंदा हूँ, दूध पिलाए तो भी तेरा शुक्र है, मार खिलाए तो भी तेरा शुक्र है। बंदे की मर्जी क्या होती है, यार की मर्जी होती है। अगर तू इसी में राजी है कि मार खाते रहे, तो हम भी इसी में खुश हैं। इसलिए कि दोस्त की रजा में जो राजी न रहे, फिर वो दोस्त कैसा, दोस्त की रजा में जो खुश न रहे, वो दोस्त कैसा। मर्जी है मौला तेरी, बस ये कहकर फिर चला गया। थोड़ी ही देर में उसको खून की कुल्लियां होने लगी, खून की उल्टियां होने लगी। उसने जिसने मारा था, हकीम बुलाए, तबीब बुलाए, बहुत कोशिशें की, शिफा नहीं हुआ। तो किसी ने कहा, जालिम, तूने वो बाबा को मारा था, हमने देखा था, उसने आसमान की तरफ देखकर बद्दुआ दी थी, जा पकड़ ताकि तेरी दवा उस पर असर करे, वरना इसी तरह तड़पते हुए मर जाएगा। अल्लाह अकबर। ढूंढा गया वो बाबा, उनको पकड़ के लाया गया। इसने कदम पकड़ के कहा, बाबा माफ कर दे, मैंने सुना कि जब मैंने तुम्हें मारा तुमने मुझे बद्दुआ दी। तो आपने मुस्कुरा के कहा, अल्लाह वालों को बद्दुआ से क्या काम, हम क्यों किसी को बद्दुआ देने लगे। बस बात इतनी है, किस्सा इतना मुख्तसर है कि जब तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा, क्यों मारा, तेरे दोस्त को मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, तो तू परेशान हुआ, तू गुस्से में आया, तू जलाल में आया और तूने मुझे मार दिया। लेकिन जब तूने मुझे मारा अपने दोस्त की मोहब्बत में, तो मेरा भी तो कोई दोस्त है, हमने कोई बद्दुआ नहीं दी। तेरे दोस्त पे तकलीफ आई तो तूने मुझे मारा, लेकिन जब मुझ पे तकलीफ आई तो मेरे यार को जलाल आ गया। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा होना चाहता है तो मेरे यार से माफी तलब कर। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, पहली बात ये कि जो अल्लाह वालों से अदावत रखता है, अल्लाह पाक उससे जंग का ऐलान करता है। इसलिए किसी मोमिन के लिए दिल में अदावत न रखो, बल्कि ये समझते उलमा जानते हैं, हर मोमिन अल्लाह का दोस्त होता है। इस एतबार से उर्फ में तो वली की तारीफ जुदा है, लेकिन हर मोमिन अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह वलियुल लदीना आमनू, बेशक अल्लाह मोमिनों का वली है। अल्लाह अकबर। इसलिए किसी मोमिन से दिल में कीना मत रखो। ये भी हदीस पाक में आया है कि जब कोई शख्स किसी मोमिन से दिल में कीना रखता है, न उसके सजदे उसके सर के ऊपर जाते हैं, न उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर जाती है। अब बताओ जरा टटोलो, सगे भाई से नहीं बनती, भांजियों से नहीं बनती, बहनों से नहीं बनती, मामुओं से नहीं बनती, फूफियों से नहीं बनती। एक हदीस और सुन लीजिए, जब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ ले गए तो लोगों ने कहा, सहाबी रसूल आए हैं, हजरत आप हमारे लिए दुआ कर दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं दुआ न करूंगा इस मजमे में उस वक्त तक जब तक के मजमे से वो लोग न निकल जाए जो लोग रिश्तों को
کاٹتے ہیں، رشتے داری میں بات چیت بند کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ موجود رہیں گے رشتے کاٹنے والے، میری دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اس لیے پہلے ان کو باہر نکالو۔ کیسا وہ دور تھا، ہزاروں کے مجمع میں صرف ایک بندہ تھا جس نے اپنی پھوپھی سے بات بند کر رکھی تھی۔ وہ اٹھا، اٹھنے کے بعد گیا، پھوپھی امی مجھے معاف کر دے۔ پھوپھی نے کہا کیوں معافی مانگنے آیا ہے؟ کہا ابو ہریرہ کے مجمع سے بھگا دیا گیا ہو۔ انہوں نے فرمایا جب تک رشتے کو کاٹنے والے مجمع میں رہیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ مجھے مجمع سے نکال دیا گیا، اب میں صحابی کی دعا کی برکت حاصل کرنے کے لیے تم سے صلح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں تم سے صلح نہیں کروں گا صحابی رسول کی محفل میں بیٹھنے کا مجھے شرف نہیں ملے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس کس سے باتیں بند کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہے جو لوگ اللہ کے ولی سے نہیں کرتے۔ نمبر 2، دوسرا کم نصیب جس سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، سود کھانے والا۔ بیاج قرآن میں اللہ نے اعلان کیا، اللہ رسول کا ان کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے جو سود کے دھندے کرتے۔ آج مسلم معاشرے میں دیکھیں، ایزی منی کے چکر میں اور شارٹ کٹ میں، شارٹ ٹائم میں مالدار بننے کی ہوس بہت سارے لوگوں کو سود کے دروازے پہ لے جا رہی ہے، پیاز کے دروازے پہ لے جا رہی ہے۔ یقین جاننا اس مجمع میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن دور تک آواز کہیں نہ کہیں تو جاتی ہے۔ لوگ دھندے کرتے ہیں، 5 لاکھ لے لو 10,000 منتھلی دیتے رہو، 10 لاکھ لے لو 20,000 منتھلی دیتے رہو۔ اور مفتیان کرام سے پوچھو، آپ کے شہر میں تو ماشاءاللہ بہترین باصلاحیت مفتیان کرام موجود ہے، آخر وہ کون سا دھندا ہے کالپی شریف کے اندر کہ 5 لاکھ دینے پر ہر مہینہ 10,000 ہی کمائے جاتے ہیں؟ 10,100 بھی تو کمائے جا سکتے ہیں، 9,999 بھی تو کمائے جا سکتے ہیں۔ پھر یہ فکس کرنا ان علماء سے پوچھو کیا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھو، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا۔ حدیث پاک ہے سود کے 70 جزء ہیں، 70 حصے ہیں، اس میں سے سب سے ہلکا حصہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں جا کر زنا کرنا یہ دونوں برابر برابر ہیں۔ سور کھانا بھی حرام، خنزیر کا سور کا گوشت کھانا بھی حرام اور سود کھانا بھی حرام، دونوں حرام ہے، لیکن سور کھانے سے زیادہ برا سود کھانا ہے، اس لیے کہ سور حرام ضرور ہے مگر سور کھانے والے کے ساتھ اس طرح جنگ کا اعلان نہیں ہے جس طرح سود کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا ہے۔ لوگ آج سود کو برا نہیں جانتے، چھپ چھپا کر کے سود کے دھندے کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سود لینے والا بھی لعنتی، سود دینے والا بھی لعنتی۔ جتنا بڑا مجرم سود لینے والا ہے اتنا ہی بڑا مجرم سود دینے والا بھی ہے، اور سود پر گواہ رہنے والا، سود لکھنے والا، ان سب پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ آج دیکھ لو مسلم معاشرے میں سود بڑھتا جا رہا ہے، حرام بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حالات یہ ہیں بہت سارے لوگ جو ہر سال حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر نیک بھی بنے ہیں، وہ خجران قوم و ملت بھی ہیں، فلاں فلاں نیک جگہوں کے ذمہ دار بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی پیسوں کی لالچ میں، مال کی لالچ میں اور اسی منی کے چکر میں لوگوں نے سود کے دھندے کھول رکھے ہیں۔ نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی، لوگوں نے الگ الگ نام رکھے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا اعلان ہے ہم تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو ہلاک کریں گے، سود کو برباد کریں گے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں سود کھانے والوں کی قبروں پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے دیکھا۔ کشف کے ذریعے سے سود کھانے والوں پر میں نے شب قدر، رمضان المبارک کی رات، شب قدر مبارک رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ابن حجر اپنی کتاب الزواجر میں لکھتے ہیں میرا بچپنا تھا، میں میرے ابا کی قبر پر جاتا تھا، تلاوت کرتا تھا، دعائیں کرتا، فرماتے شب قدر کی صبح میں اپنے
والد کے مزار کے قریب بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. دوران تلاوت میں نے قبر سے چیخنے چلانے کی آواز. کب؟ شب قدر کی مقدس صبح میں نے ایک قبر سے چیخنے چلانے کی آواز بلند ہو رہی تھی. میں قریب گیا. ننھا تھا, شعور کی طرف بڑھ چکا تھا, لیکن ابھی مکمل جوان نہیں ہوا تھا. میں نے جب عذاب ہوتے ہوئے قبر میں سنا تو میں تڑپ گیا, بے چین ہو گیا, بے قرار ہو گیا. ایسے عالم میں جب صبح مکمل ہوئی, دن چڑھ گیا, ایک صاحب وہاں آئے تو میں نے پوچھا یہ فلاں کی ہی قبر ہے نا جسے ہم جانتے ہیں؟ کہا ہاں وہ فلاں بڑے نیک آدمی تھے, ان کی قبر ہے. اچھا, جس کو میں بھی نیک جانتا ہوں وہ بھی نیک جانتے ہیں. تو فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ اللہ کسی پہ ظلم تو نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. شب قدر کی صبح میں بھی اگر کسی کی قبر پر عذاب ہوتے میں سن رہا ہوں تو کوئی تو وجہ ہوگی. میں ان کی بیوی کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا چچی وہ تمہارے شوہر کو ساری دنیا جانتی ہے, میں بھی جانتا ہوں, وہ نیک ہی تھے نا؟ فرمایا ہاں بیٹا, وہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتے تھے, وہ ذکر اذکار کثرت سے کرتے تھے, وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. پھر لوگوں سے بات چیت بھی کم کرتے تھے, اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے تھے. کہا جب اتنی عبادت کرتے, اتنی ریاضت کرتے, اتنی نیکیاں کرتے تو کوئی تو ان کا عیب رہا ہوگا. فرمایا بیٹا کوئی عیب نہیں تھا, بس ایک ہی عیب تھا, جب بڑھاپے میں کمانے کے قابل نہ رہے تو پیسوں کی اور دولت کی محبت میں انہوں نے چھپ چھپا کر کے سود کا دھندا شروع کر دیا تھا. یہ اسی کی نحوست ہے کہ شب قدر کی صبح میں بھی تم نے ان کی قبر پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ کے بندو سوچو, غور کرو, یہ کتنا بدترین جرم ہے. دوسرا کم نصیب وہ ہے جس سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا, وہ سود خور ہے, سود کا دھندا کرنے والا ہے. کہیں ہم بھی تو ان میں سے نہیں؟ اگر ایسا ہے تو جلدی سے توبہ کر لینا, فوری طور پر معاملات ختم کر لینا, ورنہ یاد رکھنا اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے. اللہ اکبر, تقدیر سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ ہمیں مل سکتا ہے. اس لیے حلال پر توجہ کرو. یہ حرام کما کر جو بچوں کو کھلا رہے ہو, حرام کما کر بچوں کو کھلاؤ گے تو بچے بھی وفادار نہ بنیں گے, بیوی بھی وفادار نہ بنے گی. آج جو ہمارے بچے اللہ اکبر جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں, ان میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو حلال نہیں کھلایا. ہم نے نرم گدوں کے چکر میں, شان و شوکت کی زندگی کے چکر میں, قیمتی موبائل کے چکر میں, قیمتی کاروں کے چکر میں, اچھے مکانات کے چکر میں ہم حرام کی طرف بڑھ گئے. یاد رکھنا یہ چند دن کی زندگی ہے. میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے, اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے کہ 2 دن کی اجالی ہے, اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اٹھاتا. خدا کو یاد کر پیارے, وہ ساتھ آنے والی ہے. بہت دن دنیا کا عیش نہیں رہے گا, بہت دن دنیا کا آرام نہیں رہے گا. ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. موت کی تلواریں ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے. ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا. پوچھو ان علماء سے, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کا ساتھ چھوڑنے والا دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ اس کا مال ہے. مال جیسے انسان مرتا ہے مال وارثوں کا ہو جاتا ہے, مال دوسروں کا ہو جاتا ہے. اس لیے مال کے چکر میں خدا کو ناراض نہ کرو, حرام نہ کماؤ. ارے لوگ قبروں میں حلال نہیں لے کے جا سکتے, حرام کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہے. آج کل عورتوں کی خواہشات بڑھ چکی ہے. بہت ساری عورتیں اپنے شوہر کو غلط راستے پہ ڈالتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ عورتوں کا یہ کہنا کہ ہر شادی کے موقع پر ہمیں نیا لباس چاہیے, فلاں کے شوہر نے دلایا ہمیں بھی نیا لباس چاہیے, فلاں کے شوہر نے اتنے زیورات دلائے ہمیں بھی زیورات چاہیے. یاد رکھنا میری بہنوں, یہ جوڑے اور زیورات میں ڈوبنے والیوں اچھی طرح یاد رکھنا, دنیا
دنیا میں کس کے لباس ہمیشہ رہے جو تمہارے لباس رہ جائیں گے؟ دنیا میں کس کے زیورات ہمیشہ رہے جو تمہارے زیورات رہ جائیں گے؟ دنیا سے جی نہ لگاؤ، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑے بڑے سورماؤں کو قبر کی مٹی کھا گئی، ان کے نام مٹ گئے، ان کی قبروں کا نشان مٹ گیا، ان کی ہڈیاں پگھل گئی۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے چوری کر، چماری، کچھ بھی کر، ہمیں کما کے لا کے دے، ہماری خواہشات ہے، ہمارے بچوں کی خواہشات ہے۔ کتنی سوچ بدل گئی۔ کل کی عورتیں کہا کرتی تھی شوہر سے، دیکھو خالی ہاتھ آ جانا مگر حرام لے کر مت آنا، ہم بھوکے تو رہ سکتے ہیں، حرام نہیں کھا سکتے۔ کل کی عورتوں کی سوچ یہ تھی، آج کی عورتوں کی سوچ بدل چکی ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، سرکار نظام الدین اولیاء محبوب نصیر جس سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا سود خور ہے، اور ایک آخری بات، تیسرا کم نصیب جس سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، حدیث پاک کے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو تنہائی میں اکیلے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب آپ اپنے اندر ڈوب کر سوچو ہماری تنہائی کا کیا حال ہے؟ آج چھپ چھپ کر ہم کیا نہیں کرتے؟ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو ہم کھڑے ہو کے پانی بھی نہیں پیتے، سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہے، اگر منہ میں پان بھرا ہوا ہے تو پان کا اگال بھی نہیں تھوکتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، گٹکا کھایا ہے تو نہیں تھوکتے کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے۔ سوچو دنیا کا سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے تو پان اور گٹکا بھی نہیں تھوکتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، زنا بھی ہو رہا ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، بدکاری بھی ہو رہی ہے۔ آج کل تو مرد مردوں کے ساتھ جو بدکاری کر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، فقی ابو اللیث لکھتے ہیں جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، فرشتے عرش کے کناروں کو پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ جلال ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اگر فرشتے یہ نہ کریں تو آسمان پھٹ کر کے زمین والوں پہ گر جائے۔ ایک حدیث پاک ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو پرندوں کی طرح چونچ عطا کی گئی ہے۔ جو لوگ قوم لوط سے عمل کرتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو فرشتے اپنی چونچ میں ان کو اٹھاتے ہیں اور ان کو ان کی قبر میں رہنے نہیں دیتے، بلکہ وہاں لے جا کر کے ان کو پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی برسات کی تھی۔ اللہ اکبر، اور وہ لوگ وہیں پڑے رہیں گے ان لانتیوں میں، اور قیامت کے دن بھی قوم لوط کے ساتھ تو اٹھائے جائیں گے۔ کہیں بھی مرے قوم لوط کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہاں جا رہے ہیں، اور یہ سب گندی فلموں کا نتیجہ ہے، گندی پکچروں کا نتیجہ ہے جو بدکاری سماج میں بڑھ رہی ہے۔ پہلا کم نصیب ولیوں سے دشمنی رکھنے والا، دوسرا کم نصیب سود کا دھندا کرنے والا، تیسرا کم نصیب تنہائی میں گناہ کرنے والا۔ اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لفظش ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم، اس لیے کہ ہمارے قائد ہمارے امیر تشریف لے آتے ہیں تو اس وقت میں گفتگو کو مناسب نہیں سمجھتا، میں بے ادبی سے بہت قریب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، اکثر جگہ میں نے بتائی بھی ہے، بتاتا بھی رہتا ہوں کیا کہ ہم نے جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت سیکھی ہے اسی مرد کلندر کی قدموں میں بیٹھ کر کے سیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں جن سے سیکھتے ہیں ان کے سامنے تقریریں نہیں سنایا کرتے بلکہ ان کے سامنے تو سبق سنایا کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، یہ بھی ہم نے اپنے امیر سے ہی سیکھا ہے، باادب بنو، اس لیے کہ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ایک لمحے کا ادب پہنچا دیتا ہے۔ ہم نے اپنے امیر کو، اپنے قائد کو، اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں بہت مؤدب دیکھا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، ہم نے بہت سی کتابوں سے وہ نہیں سیکھا جو اپنے امیر کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا ہے۔ آج وہ مرد کلندر آپ کی بارگاہ میں، آپ کے دیار محبت میں، کالپی شریف جسے کہتے ہیں، یہ تو ہمارے مرشدوں کا شہر ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، اور ہم حضرت کے ساتھ ہی مجھے اکثر بغداد مولا کی حاضری نصیب ہوتی ہے، انشاءاللہ حضرت کے
تشریف فرمائیں گے. جو سکون اور جو جلوے ہم نے غوث پاک کے آستانے پر دیکھے اس کی جھلکیاں کچھ اس آستانے پر نظر آتی ہیں. سوچو تو صحیح, جس کو غوث اعظم نے قادریت کے لیے منتخب کر لیا ہو وہ شاہ برکت اللہ عشقی بیمی رحمت اللہ علیہ جیسا شخص نسبت قادریت ہونے کے باوجود مزید قادریت کو چمکانے کے لیے اپنے دل کی اس بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں. اور شاہ فضل اللہ سے جب سینہ پیوست ہوتا ہے تو شاہ فضل اللہ کا بھی کیا اعلیٰ ظرف تھا. اللہ اکبر, اگر آج کے دور میں کوئی کسی کے پاس جا کے عاجزی کرے تو اس کو دفن ہی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن یہ شاہ فضل اللہ کا ظرف تھا. جب شاہ برکت اللہ پاک کو سینے سے لگایا تو تاریخی جملہ فرمایا, دریا دریا سے پیوست ہو گیا. اب ایک بات میں یہاں عرض کروں علماء کی دعا لیتے ہوئے, یہ دو دریا ملے کہاں تھے؟ یہ دو دریا ملے کہاں تھے؟ اسی شہر کالپی میں, اسی شہر. تو یہ وہ شہر ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں. دو دریا یہاں ملے تھے, دو دریا پیوست ہوئے تھے اس مبارک شہر کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, آج ہمارے قائد ہمارے امیر اس شہر محبت میں حاضر ہے کالپی شریف کے اندر. آپ بہت توجہ سے حضرت کی گفتگو سننا. میں تو گفتگو ختم کر چکا, اس لیے جب میں کوئی زیادہ وقت لوں گا تو حضرت کے ٹائم کٹے گا اور میری گفتگو سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچ سکتا جتنا حضرت کی گفتگو سے. ایک ایک جملے پر آپ کئی کئی تقریریں سیٹ کر سکتے ہیں. بڑے قیمتی جملے, بڑے عظیم جملے, اللہ اکبر, وہ آپ حضرت سے سنیں گے اور آپ کے جملے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے. کچھ جملے جب ہم لوگ سنتے ہیں تو سننے کے بعد دل کی دنیا بدلتی ہے, دل کی دنیا میں انقلاب آتا ہے. آپ بھی سنیں, اپنے آپ کو مستفیض کریں. لیکن اس سے پہلے یہ آپ نے شروع میں بھی اعلان سنا تھا, ایک کتاب ہے ماہ رمضان کیسے گزارے, اس لیے کہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے ہم رمضان شریف میں داخل ہو جائیں. وہ مبارک مہینہ, وہ برکت والا مہینہ جس میں آپ ہول سیل میں نیکیاں کما سکتے ہیں. ایک نیکی کرو تو 70 کا ثواب, نفل پڑھو تو فرض کا ثواب, فرض پڑھو تو 70 فرائض کے برابر. اللہ اکبر. اور جب رمضان شریف کی پہلی شب آتی ہے تو رحمت کی ہوا چلتی ہے اور اللہ پیار کی نظر سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے. جس پر نظر پڑ جاتی ہے وہ بخش دیا جاتا ہے. تو رمضان شریف کیسے گزارنا چاہیے ہمیں نہیں پتا, اس لیے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں پتا ہے. قبلہ امیر محترم جہاں بہترین خطیب ہیں, بلکہ خطیب گر ہیں, وہیں وہ بہترین نعت کو شاعر بھی, بہت اچھے شاعر, اور نعت لکھتے ہیں تو بھی ایک جدید اسلوب میں لکھتے ہیں. آپ کا کلام ہے, دل کی دنیا کو سجاؤ آقا, اپنی الفت میں چلاؤ آقا, شوق دیدار میں سوؤں جس دم اپنا دیدار کراؤ آقا. اتنے مومن ہے پریشاں داتا, سب کی بگڑی کو بناؤ آقا. شاکر نوری ہے آسی شاہ, مشتہ بخشش کا سناؤ آقا. اس طرح کے بہت سے کلام آپ کے یہاں, بہت خوبصورت کلام ہے. مشتہ بخشش کے نام سے آپ کا جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ دیوان کے بلکہ نعتیہ کلام شائع ہو چکا ہے. آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو آپ بہترین نعت کو شاعر بھی ہے اور بہترین مصنف بھی ہے. سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہے. حضور سرکار نظمی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو سلسلے قادریہ برکاتیہ کی جدید اور قدیمہ کی خلافتوں سے نوازا تھا اور بغیر کسی طلب کے نوازا تھا, اور یہ کہہ کے نوازا تھا کہ جو خلافت جدید اور قدیمہ تھی اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کو ان کے مرشدوں کی طرف سے دی گئی تھی. آج وہ قدیمہ اور جدیدہ کی سلسلے کی خلافت سرکار نظمی نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو دیتا ہوں. الحمدللہ, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا عطا کرتا ہے. تو حضرت بہت ساری کتابیں بھی لکھتے ہیں اور اچھوتے عنوانات جیسے کتاب میں ہوتے ہیں ویسے کتاب میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ عنوان ہے ماہ رمضان کیسے گزاریں. ایک کتاب ہے, مختصر کتاب ہے, 4-6 گھنٹے میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. اس میں ماہ رمضان شریف میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کو بھی لکھا گیا. جیسے 3 تاریخ کو رمضان شریف کی سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کا وصال ہے, 10 کو اماں خدیجہ پاک کا وصال ہے, اسی طرح سے 17 کو جنگ بدر ہے, اور اسی طرح اماں عائشہ پاک کا وصال, اس میں وہ بھی لکھا گیا ہے.
روزے کے مسائل مختصر ہے، تہجد کے حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں، رمضان شریف کیسے گزاریں، بہت کم قیمت ہے اس کی، آپ حضرات اس کو جاتے جاتے لے کر جائیں، اس لیے کہ اس سے بھی جو منافع ہوگا وہ بھی دین کے کام میں استعمال ہوگا۔ اور ایک یہ بات بھی کہہ دوں، ماشاءاللہ کالپی شریف والے بڑے سخی لوگ ہیں، دل والے لوگ ہیں، دلدار لوگ ہیں، ایک نہ خریدے، 11ویں کی نسبت سے ایک ایک آدمی 11 خریدے، ایک خود رکھے اور 10 دوستوں میں تقسیم کرے، اس لیے کہ آپ نے قلم تو دیا ہوگا ابھی تک، کتاب بھی دے کے دیکھی، آپ نے کسی کو موبائل دیا ہوگا، انگوٹھی دی ہوگی وغیرہ وغیرہ، کتاب دے دے، اگر کتاب پڑھ کے کسی کی زندگی بدلتی ہے تو اللہ پاک اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ جاتے جاتے یہ کتابوں کا اشتہار پیچھے لگا ہوا ہے، سامنے کی یعنی کہ آپ کے پیچھے اور ہمارے سامنے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اگر کہہ دو کہ سامنے لگا ہے تو آپ ادھر دیکھیں گے، ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اور آپ کے پیچھے، تو اس لیے آپ جاتے لیں گے نا انشاءاللہ۔ چلیں، میں نے ہاتھ اٹھانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اٹھایا تو پھر بتائی دے کہ کتنے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ اردو کے ساتھ ہندی میں بھی ہے ماشاءاللہ، تو آپ حضرات جاتے جاتے لے جائیں۔ آئیے، بڑا خوبصورت سا ماحول بنا ہے، ہمارے دیوان شاہ بابا درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے، بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے، آپ اچھے انداز سے سن بھی رہے ہیں۔ میں اپنے بہت اچھے ناظر بھائی جو نظامت نقابت کرتے ہیں ان سے اجازت چاہتے ہوئے، ان کی حق تلفی کے لیے معذرت چاہتے ہوئے، بغیر کسی تاخیر کے قبلہ امیر محترم کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں، اس لیے کہ فلائٹ بھی حضرت کو پکڑنی ہے، وقت پر یہاں سے نکلنا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے اب بغیر کسی تاخیر کے حضرت کو سماعت کرنے